محترم سامعین و ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں NCERT سیریز۔ اس میں تاریخ اور داستان سے متعلق بات ہو چکی ہے۔ اب ناول پہ گفتگو چل رہی ہے، جس میں NCERT میں جو اسباق تھے وہ آپ کو 2 ویڈیو کی شکل میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب انہی کا خلاصہ اس PPT میں پیش کیا جا رہا ہے، اسے دیکھیے۔ اردو میں ناول نگاری فن آغاز اور ارتقاء 19ویں صدی سے جدید دور تک ابھی تک۔ 19ویں صدی جانتے ہیں کہ 1869 میں پہلا ناول لکھا گیا، تو 19ویں صدی کے نصف آخر میں داستان سے حقیقت تک کا سفر کب ہوا؟ اس کی پیدائش ناول صنعتی انقلاب سے جنم لینے والی صنف ہے۔ صنعتی انقلاب، جس کو انڈسٹریل ریولوشن بھی کہتے ہیں، ناول مغربی ادب کی پیداوار ہے جس کا آغاز صنعتی انقلاب کے بعد ہوا۔ یہ طویل اب یہاں پہ مختصر سے تعریف دے رہے ہیں۔ یہ طویل کہانی پر مبنی ایک ایسی صنف ہے جس میں عام زندگی، سماجی مسائل اور تہذیبی اقدار کو تفصیل سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے، داستان میں مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں، اور یہاں پہ عام زندگی، لوگوں کی عام زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور افسانہ مختصر ہوتا ہے اور یہ طویل ہوتا ہے۔ ناول کی خصوصیت بتا رہے ہیں کہ ناول فرد اور معاشرے کی باہمی کشمکش کا آئینہ ہے۔ یعنی فرد کی اپنی زندگی اور ایک معاشرے کی جو زندگی ہے، ان کی آپس کے ٹکراؤ کا نام، جو ماضی کو بنیاد بنا کر مستقبل کا خواب بھی بن سکتا ہے۔ اس میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ حال کے مسائل کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، ماضی کو بھی، اور مستقبل کی کوئی خواب بھی ناول نویس دکھا سکتا ہے۔ اب اس کے اجزاء ترکیبی، بنیادی اجزاء ترکیبی، پلاٹ، کردار، منظر و ماحول اور مرکزی خیال۔ مرکزی خیال مصنف کا نظریہ حیات۔ پلاٹ جانتے ہیں واقعات کی ترتیب، جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان کی منطقی ترتیب اگر کر لیں تو اور بہتر۔ کردار، کیریکٹر، اس میں کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، حالانکہ اس کی 2 قسمیں آپ جانتے ہیں کہ زندہ کردار اور ایک ہے سپاٹ۔ منظر و ماحول، جس جغرافیائی اور سماجی پس منظر میں ہے اس کا بیان کر دینا۔ کردار اور پلاٹ دونوں میں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے پلاٹ کو ہی سمجھتے۔ پلاٹ اسباب اور علل کا منطقی ربط۔ اسباب و علل یعنی یہ ایک بات ہوئی، اس کی وجہ سے ایک دوسری بات ہوئی، تو یہ ہے ان کا منطقی ربط، یہ وجہ ہوئی، پھر اس کے بعد کچھ اور ہوا۔ اس کو جو آپ دیکھیں گے وہ یہاں سے کچھ اس میں کہانی جو ہوگی، آغاز، اس کا وسط ہوگا، جو بھی واقعہ بیان کیا جائے گا اس کا انجام ہوگا۔ واقعات کی ایسی ہنرمندانہ اور منطقی ترتیب جو کہانی کو دلچسپ بنائے، پلاٹ کہلائے۔ اس میں آغاز، وسط اور انجام پر مشتمل ایک مربوط خاکہ جو غیر ضروری تفصیلات سے گریز کرے، یہ ہے پلاٹ۔ کردار جاندار اور متحرک محرکات ہیں جو کہانی کو لے کے چلتے ہیں۔ متحرک کردار وہ جو حالات کے ساتھ بدلتے ہیں، نفسیاتی گہرائی رکھتے ہیں اور جیتے جاگتے انسان لگتے ہیں، تو یہ ہے متحرک۔ اور اگر نہیں، کمزور کردار جو سپاٹ ہوتا ہے، جو پورے قصے میں ایک ہی حالت میں قائم رہیں اور یکسانیت کا شکار ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی دھیمی گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ کے پاس آپشن ہے، اسے تیز کر سکتے ہیں۔ آگے منظر و ماحول، 2 چیزیں بیان کی جا چکی ہیں، اب آگے منظر کو بتا۔ یہ محض جغرافی نہیں بلکہ خاندانی، سماجی اور تہذیبی پس منظر پورا ہوتا ہے۔ کس خاندان میں ہے، کیا اس کے سماج ہے اور تہذیب، کیا کھان پین، رہن سہن، کیا چیزیں ہیں۔ بہترین منظر نگاری وہ ہے جہاں فطرت کا رنگ، واقعات اور کردار
روح کی نفسیات سے ہم آہنگ ہو جائے، یعنی فطری لگنے لگے وہ زیادہ۔ اور اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے قاری یا سن رہا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے پورا وہاں کا منظر دکھنے لگے۔ مرکزی خیال قاری کے لیے بصیرت، ان جو مقصود ہوتا ہے قاری تک پہنچانے کا، مصنف کا وہ بنیادی رجحان یا نظریہ حیات جو قاری کو بصیرت عطا کرے، وہی ہے مرکزی خیال۔ ایک کامیاب ناول کے مرکزی خیالات قاری کی فہم و ادراک میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس ایک ناول جو ہے پڑھ لیے لطف اندوزی ہو گئی، جیسا کہ داستان کا مقصد تھا، وہ نہیں ہے ناول کا۔ ناول میں ایک قاری کی جو سمجھ ہے اس کو میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، فہم و ادراک کو بڑھانا ہے۔ اب ہیں آگے اردو کے آغاز کی طرف۔ 1857 کا تاریخی پس منظر، اس کا اثر ہوا۔ اس کے بعد جو مغربی حکومت تھی، برطانوی حکومت کا لگ بھگ جو ایک انقلاب برپا ہوئی تھی، اس پر قابو پا کر اور زیادہ ظالم بن گئے تھے، جس کی وجہ سے ٹکراؤ جو ہے مشرقی روایت اور ان کے مشرقی روایت الگ، اور اس پر مغربی تعلیمی اثرات پڑ رہے تھے۔ پھر یہ اپنے تعلیم کو ترجیح دیتے تھے اور تعلیمی نظام، مغربی تعلیمی نظام لے آئے تھے۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہندوستان میں دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوا۔ 1857 کے بعد مغربی تعلیم، برطانوی سامراج اور انگریزی ادب کے اثرات نے فکر و نظر کے نئے راستے کھولے۔ جو مغربی تعلیم آئی اور وہ یہاں کی تعلیم سے کوئی مطابقت تو نہیں تھی، لیکن ہاں اب اس کو بالکل ایک نئی چیز آئی تھی تو اس کا نیا اثر ہوا تھا۔ نتیجہ، داستانوں کے خیالی اور تلسیماتی ماحول کی جگہ حقیقی، معاشرتی اور مقصدی ادب ناول نے لے لی۔ جو ابھی تک خیالی چیزیں چل رہی تھیں، لوگ خیالوں میں جینا چاہ رہے تھے، تو اب حقیقت کی طرف آنے لگے۔ ابتدائی دور میں اس کا مقصد جو ہے، ناول کا مقصد اصلاح اور رومانویت تھی۔ پھر دھیرے دھیرے تبدیلی آتی گئی۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد، ان کا بالکل مقصد اخلاقی اور معاشرتی اصلاح ہے۔ شاہکار ان کا جو پہلا ناول ہے وہ میرۃ العروس 1869، پھر اس کے بعد بنات الناس، توبۃ النصوح، فسانہ مطلع، ابن الوقت، قیامہ اور رویا صادقہ، اس طرح یہ 7 ہیں۔ اس کے بعد رتن ناز سرشار، فسانے آزاد والے، اور عبدالحلیم شرر فردوس سے بری۔ سرشار نے مزاح اور معاشرت کو فسانے آزاد کو اپنایا ہے، یعنی اس میں جو انہوں نے اپنایا ہے اسے اپنایا، جبکہ عبدالحلیم شرر نے تاریخی اور رومانوی ناول فردوس بری تحریر کی ہے، اور بھی ان کے کئی ناول ہیں۔ یہ جو جانے جاتے ہیں وہ تاریخی ناول نگار کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور رتن ناز سرشار اپنے مزاح کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ مرزا ہادی رسوا کے بعد حقیقت نگاری کا پہلا مکمل شاہکار، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں داستان سے حقیقت کی طرف آ رہے ہیں، تو پہلا جو ہے اردو میں پہلا ناول ہے امراؤ جان ادا۔ فنی اعتبار سے اسے اردو کا پہلا مکمل ناول قرار دیا جاتا ہے۔ مقصدی پہلے جو ہے وعد تھا اور داستانی رنگ اسے نجات مل گئی۔ پھر دوسرا عام انسانوں کے کردار کی اہمیت ہو گئی، جو عام لوگوں کی زندگی ہے، نفسیاتی گہرائی، سماجی معنویت اور شدید حقیقت نگاری کی بنیاد اس میں پڑی ہے۔ اس کے بعد ہیں بڑے ناول اور افسانہ نگار ہیں پریم چند۔ انہوں نے اور زیادہ
گی سے جوڑا اور دیہاتی زندگی اور مٹی کی آواز بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے اس صنف کو ایک نیا رخ دیا جہاں داستانی اور شہری خول سے نکل کر ہندوستان کے دیہات کی حقیقی تصویر کشی کی گئی ہے۔ کریم چند نے ناول کا رشتہ مٹی، کسانوں اور محنت کشوں کے مسائل سے جوڑا۔ شاہکار ان کا جو ہے کئی ناول ہیں، بازار حسن، وش عافیت، لیکن سب سے جو بہترین ہے وہ ہے گودان، ہندوستان کے دیہات کی بھرپور ترجمانی کا شاہکار۔ اس کے علاوہ میدان عمل، بازار حسن، چوگان ہستی وغیرہ ان کے ناول۔ 20ویں صدی عالمی اثرات اور فکر وسعت، اس میں جدید ناول نگار آئے ہیں۔ جدید ناول نگاروں نے قدیم ہندوستانی فکشن، داستانوں اور الف لیلہ کی روایت کو جدید تکنیک کے ساتھ کامیابی سے ضم کیا ہے۔ جو پرانے فکشن جو تھے اس کو دیومالائی چیزوں کو نئے کے ساتھ ملا کر نیا طور پہ پیش کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ناول جو سب سے پہلے یہ مختصر پہلے یہ وہیں پہ بتانا تھا شروع میں ہی کہ ناول یہ لفظ تو ہے انگریزی۔ جب کہا جائے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے تو یہ ہے برطانوی انگریزی، لیکن اس کا جو روٹ ہے وہ خود اطالوی ہے، ناویلا سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ تو نئی چیز، اس کے لفظی معنی ہی آتا ہے نیا، تو نئی چیز پیش کرنا۔ اس کے بعد عالمی اثرات، انگریزی اور بالخصوص روسی ادب کے گہرے اثرات نے اردو ناول کو فلسفہ، نفسیات اور سیاسی شعور کا کینوس دیا ہے۔ اس پر ان دو انگریزی اور روسی ادب کا اثر بعد میں بھی پڑا ہے، اور اس کے علاوہ قدیم ہندوستانی جو فکشن تھے اس کو نئے شیپ میں، نئی شکل میں پیش کیا ہے ناول میں سنے۔ جدید اردو ناول کے معمار جو ہیں قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین۔ قرۃ العین حیدر جن کا شاہکار آگ کا دریا، تاریخ اور تہذیب کا وسیع کینوس۔ عبداللہ حسین کی اداس نسلیں ہیں، تقسیم کا المیہ اور نسلوں کا دکھ، چل اس وقت پھر وہ لڑائی وغیرہ کی ذکر ہے جو بھیجے جاتے تھے انگریزوں کی طرف سے۔ دیگر ناول نگار کرشن چند شکست، انتظار حسین کی بستی، عصمت چغتائی کی بہترین ناول ٹیڑھی لکیر، شوکت صدیقی خدا کی بستی، تو یہ سارے ناول آپ کو یاد کرنے ہیں، بار بار نام سنتے۔ اب یہ ایک ہے کہ ناولٹ ہے، آپ کو بتایا تھا کہ یہ غلط پہلے ویڈیو میں ہو گیا تھا، تو یہ ناول طویل ہے اور اسی کے مختصر ہوتا ہے ناولٹ، اور اس سے مختصر ہو جائے گا تو پھر افسانہ ہو جائے گا۔ ناول کی ایک چھوٹی شکل ہے، اس میں قصہ در قصہ واقعات کے بجائے کہانی ایک ہی مرکزی واقعے کے گرد گھومتی ہے۔ جس طرح مختصر افسانے کو طویل افسانے سے الگ کرنے کا حتمی اصول نہیں ہے، ویسے ہی ناول اور ناولٹ کے درمیان حد فاصل قائم کرنا مشکل ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ناول ہی ہے اور یہ ناولٹ ہی ہے۔ اب ان میں مختصر اگر فرق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ طویل اور مفصل، اور مختصر اور جامع پیچیدہ قصہ در قصہ واقعات، اس میں ایک ہی مرکزی واقعہ، کرداروں کی کثرت، جب قصہ لمبا ہے تو کردار زیادہ ہوں گے، اس میں محدود تو چنے ہوئے کردار، پس منظر جو ہوگا اس میں وسیع زمانی و مکانی پس منظر ہوگا، اور ناولٹ میں محدود زمانی پس منظر ہوگا، بس یہ ہے۔ اب اردو ناولٹ کے شاہکار انتظار حسین کے چاند گہن، یا اگر ادھر سے ایک چادر میلی سی، ہاؤسنگ سوسائٹی، باغ چائے باغ، سیتا ہرن، سجاد ظہیر کے لندن کی ایک رات، اور انتظار حسین کے چاند گہن، تو یہ ناولٹ کہے جاتے ہیں۔ تاکہ ان میں یہ ناول بھی کہ ان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، تو کوئی ایسا زیادہ فرق نہیں ہے اردو میں۔ ارتقاء کا ناگزیر جو سفر ہوا ہے، کیسے مقصدی اخلاقیات سے شروع ہوا، رومانوی یا تو تحریک شرر کے ہاں آئی، اس کے بعد
رسوا اور پریم چند نے اسے حقیقت نگاری مٹی سے جوڑا ہے، پھر بعد کے جو ہیں وہ نفسیاتی گہرائی اور عالمی شعور کو اس میں آج بھی عالمی مسائل کو اس میں اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اب اردو ناول نے داستانوں کے سحر جو ہے داستانوں کے سحر سے نکال کر جدید انسان کے داخلی اور خارجی بحرانوں تک کا سفر کامیابی سے طے کیا ہے۔ اب یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ حیات انسانی کا مکمل ادراک ہے۔ جو ایک ناول کی ایک تعریف کی جاتی ہے، بالکل وہی کہ زندگی کے عکاس ہے۔ اس پر یہ جو ہے ختم ہوتا ہے یہ آخری۔ آپ نے دیکھا، بہت بہت شکریہ۔ یوں ہی دیکھتے رہیں، جہاں آپ کو دقت لگے ضرور کمنٹ کریں، تبصرہ ضرور لکھیں، تاکہ مجھے واضح ہو کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے یہ کچھ آپ کے کام آ بھی رہی ہے نہیں۔ تو اس لیے کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔